بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہشتم، سبق نمبر 1، حمد باری تعالیٰ۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ اس نظم میں شاعر داغ دہلوی ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ سے اپنی محبت کا آغاز بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔ شاعر اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ اس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب چکا ہوں کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ میرے دل میں اللہ کی محبت ایسے گھر کر چکی ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ ہر دم میری زبان پر میرے اللہ کا نام ہے اور میں بس اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ کچھ تعلق رہا نہ دنیا سے، شغل ایسا بتا دیا تو نے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں ہر سوچ ختم ہو گئی ہے، بس یاد ہے تو صرف یہ کہ میرا اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت پاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بس میرے اللہ کی محبت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اب اس کی یاد ہر دم میرے ساتھ ہے۔ مجھے کسی اور بات کا دھیان نہیں رہتا۔ میرے اللہ مجھے اپنی محبت میں اس قدر قید کر لیا ہے کہ اب کسی بات کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اب دنیا سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں، بس ایک ہی کام ہے اور وہ تیری عبادت کرنا، شکر ادا کرنا اور ہر دم تجھے یاد کرنا۔ کس خوشی کی خبر سنا کہ مجھے غم کا پتلا بنا دیا تو نے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور اپنی محبت سے سرفراز کیا۔ یہ بتا دیا کہ میں تجھ سے محبت کروں گا وہی جنت پائے، جو تجھ سے محبت کرے گا وہی جنت پائے گا۔ ہمیں اللہ نے جنت کی نوید تو سنا دی، نوید یعنی خوشخبری تو سنا دی، جسے سن کے ہمیں خوشی تو بہت ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور اپنا دل صرف اور صرف میرے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے کی لگن میں ہے۔ میں اپنے خدا کی ان تمام نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر کیا کروں کہ اس سے اتنا کچھ مجھے دیا ہے کہ اس میں شمار ممکن نہیں۔ لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے مدعا دیا تو نے۔ دل بے مدعا سے شاعر کی مراد وہ دل ہے جس میں نہ کوئی خواہش ہو، نہ کسی چیز کی تمنا اور نہ ہی کوئی آرزو، امنگ اور جذبات ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو اور اسی کا دھیان ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے اور کچھ بھی پانے کی تمنا نہ ہو۔ اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے کی لگن ہو۔ میں اپنے خدا کی ان تمام نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر کیا گیا کروں گا کہ اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا کہ اس کا شمار ممکن نہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا دیا میں نے، کیا کہوں کہ کیا دیا تو نے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں کہ ان نعمتوں کا شمار کروں جو میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ میرے اللہ نے بغیر مانگے میری جھولی بھری ہے۔ میرے اللہ سراپا عطا ہے، تو نے مجھے بن مانگے سب کچھ دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے۔ بے غرض کسی غرض کے بغیر اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے مجھے دیا۔ جس چیز کا میں طلبگار بھی نہیں تھا وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بن مانگے عطا کی اور میں اس عطا پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس چیز کی خواہش ہوئی یا جس چیز کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ مجھے شاعر کو ضرورت سے بڑھ کر ملا۔ میں اللہ کا شکر ادا کیسے کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بن مانگے اتنا دیا اور جس چیز کی خواہش کی اس سے زیادہ دیا۔ مجھ گنہگار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے۔
شاعر اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے معاف کر دیا اور میں جہنم سے بچ گیا۔ شاعر اپنے اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے۔ اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے تو جہنم سے رہائی مل گئی، لیکن پھر جہنم میں کون گیا؟ یعنی شاعر کا یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہٰذا یہاں شاعر کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے نکالا۔ داغ کو کون دینے والا تھا؟ جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے خدا، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی پالنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کسی کو کچھ دے سکے، جو بھی دیتا ہے بس اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہماری خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے مجھے ہر شے سے نوازا اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں جو کچھ دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ سب اللہ کی بدولت ہے جو کسی کو وسیلہ بنا کر کسی کو وہ شے فراہم کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہو۔ مجھے بھی ملا جو سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔